حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مسائل کے تعلق سے یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر غسل کی اہمیت، غسل کے اسباب، اس پر کلام کیا، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے جنوبی کسے کہتے ہیں، جنوبی انسان کب ہوتا ہے، اور جنابت کے وقت کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہوتے ہیں، اور غسل کیوں کرنا چاہیے، ان کے اوپر گفتگو کی۔ اور تیسری ویڈیو میں ہم نے غسل کی کتنی قسمیں ہیں اور غسل کے آداب کیا کیا ہیں اس کو بیان کیا۔ اور چوتھی ویڈیو میں ہم نے غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کا طریقہ، جسم کے غیر ضروری بالوں کے احکامات بیان کیے۔ ہمارا دوسرا چیپٹر، دوسرا سبق وضو کا شروع ہونے والا ہے۔ آج کے سبق میں ہم 3 چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نواقض وضو کیا ہیں، اور وضو کی حکمت کیا ہے، اور وضو کے فوائد کیا ہیں۔ ان 3 چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے وضو کا تلفظ کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ وضو کا تلفظ جو ہم عام طور پہ وضو واو کے زبر کے ساتھ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ واو کے پیش کے ساتھ ہے۔ وضو اس کا صحیح تلفظ ہے، جس کے معنی ہے شریعت میں مخصوص قسم کی پاکی حاصل کرنا، جس کی تفصیل ہم آگے کر رہے ہیں۔ اور اگر واو پر زبر کے ساتھ کہیں گے تو اس کے معنی عربی کے اندر یہ ہوں گے کہ ایسا پانی جس سے انسان وضو کرتا ہے۔ وضو کے پانی کو وضو واو کے زبر کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ نواقض وضو، سب سے پہلے ہم جان لیں گے کہ نواقض کسے کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ یہ کل 9 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناقض وضو نمبر 1، پاخانہ، پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ اس تعلق سے مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی کو اگلی راہ سے مزی یا ودی نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو عام طور پر آگے کی راہ سے پیشاب کے علاوہ کچھ اور چیزیں خاص موقعوں پر نکلتے ہیں، جن کی تفصیل ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے مسئلہ نمبر 2 ہے، اگر کسی کو کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کیڑے نکل آئیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، اگر کسی خاتون کی زچگی ہوئی اور خون نہیں آیا، یہ صورت حالانکہ مشکل ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو تو بدرجہ اولا ٹوٹ جائے گا۔ اس تعلق سے مسئلہ نمبر 4 ہے کہ ریح یعنی پیچھے کی راہ سے ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناقض وضو نمبر 2، کسی جسم کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس تعلق سے مسئلہ نمبر 1 ہے، اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا لیکن بہا نہیں، انسان کے ہاتھ لگنے سے پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مرد و عورت کے سینے سے یا ناف سے کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے پانی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کان سے پانی بہا تو اگر تکلیف کے ساتھ نکلا ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ کسی مرض کی وجہ سے ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بغیر تکلیف کے نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کپڑے پہننے کے لیے انسان برہنہ ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6، انسان اپنی شرمگاہ کو کسی وجہ سے ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کو برہنہ دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سگریٹ نوشی اور بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 9، ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناقض وضو نمبر 3 ہے کہ منہ بھر کر قے ہو جائے، جس کا منہ میں روکے رکھنا مشکل ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس تعلق سے مسئلہ نمبر 1 ہے، اگر قے تھوڑی تھوڑی کر کے ہو اور اتنی ہو کہ اگر اس کو جمع کریں گے تو منہ بھر ہو جائے، تو اگر ایک ہی متلی سے اتنی قے ہو رہی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر الگ الگ متلی سے ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، سونے والے شخص کے منہ سے جو پانی نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، انسان کے منہ میں زخم ہو اور اس سے جو تھوک نکلے، اگر اس میں خون کا غلبہ ہو یا خون اور تھوک برابر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناقض وضو نمبر 4، زمین پر یا ٹیک لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس تعلق سے مسئلہ نمبر 1 ہے، اگر کسی کو ایسی ہلکی نیند لگ جائے جس میں لوگوں کی باتوں کی آوازیں اس کو سنائی دے رہی ہوں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی اس طرح کسی چیز سے ٹیک لگا کر سوئے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو سونے والا گر جائے، اس نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی زمین پر بیٹھے بیٹھے سو جائے، جھومنے لگے اور اس قدر غلبہ ہو جائے کہ انسان کا کولہا اٹھ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناقض وضو نمبر 5 ہے، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناقض وضو نمبر 6، اگر کوئی شخص مجنون یا پاگل ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناقض وضو نمبر 7، نشہ چڑھ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناقض وضو نمبر 8، بھولے سے یا جان بوجھ کر
رکوع اور سجدے والی نماز میں اس طرح قہقہا مار کر ہنسنا کہ بازو والا سن سکے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے اس تعلق سے کہ اگر نماز جنازہ میں ہنسی نکل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر سجدے تلاوت میں ہنسی نکل جائے تو سجدہ فاسد ہو جائے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ کی آواز خود کو ہی سنائی دے، بازو والا نہ سن سکے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناقض وضو نمبر 9 ہے میاں بیوی اگر مباشرت کریں بغیر کسی کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مباشرت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک نوٹ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسائل جو ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں مرد و عورت سب کے لیے برابر ہیں۔ آج کی دوسری ٹاپک ہے وضو کی حکمت کیا ہے۔ وضو اصل میں جسم کے کناروں کو دھونے کا نام ہے۔ پاکی بہت سی چیزیں ہیں جیسے خوشبو لگانا، ذکر و اذکار کرنا، ایسی دعائیں پڑھنا جو پاکی کی خصلت یاد دلائیں۔ مثلا یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے گندگیوں اور گناہوں سے پاک فرما۔ ایسے ہی کسی متبرک جگہ پر جانے کی وجہ سے گناہوں سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس سے انسان کو سرور اور خوشی حاصل ہو سکتی ہے اور اسی کیفیت کو پاکی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو انسان پاکی کہہ سکتا ہے لیکن یہ پاکی کا تصور محدود لوگوں ہی کو کارآمد ہو سکتا ہے۔ سب طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے سب کا ان مذکورہ چیزوں کو پاکی قرار دینا مشکل ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ وہ پاکی ہے، اس سے حقیقت میں نشاط حاصل ہوتا ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں نہانا اور منہ ہاتھ دھونا۔ اس کا اثر واضح طور پر انسانی جسم پر انسان دیکھ سکتا ہے، اس لیے شریعت نے کچھ ضروری چیزوں کا اضافہ کر کے تاکہ جن سے طہارت میں اضافہ ہو اور روحانیت کی کیفیت بڑھے وضو کا تصور پیش کیا ہے۔ شریعت نے جسم کے 3 حصوں میں سے بعض اعضاء کو وضو کے لیے خاص کیا ہے جو اکثر جسم کے باہر رہتے ہیں۔ جسم کے اوپر والے حصے سے سر اور چہرہ لیا کہ اس کو دھویا جائے، اور چونکہ سر بار بار دھونے میں مشقت تھی تو سر کے لیے مسح مقرر کیا، اور چہرے میں بھی وہ حصے کو خاص کیا جو باہر نظر آتا ہے۔ پھر درمیان سے دونوں ہاتھوں کو کے کوہنیوں سمیت کا حصہ خاص کیا کیونکہ اس سے کم مقدار دھونے پر کوئی زیادہ اثر نظر نہیں آتا۔ پھر جسم کے نچلے حصے سے دونوں پیر ٹخنوں سمیت کو منتخب کیا کیونکہ قدم ٹخنوں کے ساتھ ایک مکمل قدم کہلاتا ہے، ایک مکمل عضو کہلاتا ہے، اس سے کم مقدار مکمل عضو نہیں کہلاتا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں وضو کے فوائد کیا ہیں۔ وضو کے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر 1، وضو ایک خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو بجا لانا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب استنجا کیا جائے تو وضو کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی سوچ کے اوپر کی بات ہے کہ نجاست نکل رہی ہے کہیں اور سے اور حکم دیا جا رہا ہے ہاتھ پاؤں کو دھونے کا۔ بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا لیکن یہ حکم نے اور اس رب کی طرف سے جو ہم سب کا رب ہے اور حکیم ہے اور انسانی علم سے زیادہ اس ذات کا علم ہے، لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عبادت ہے، انسانی خیال میں آئے نہ آئے اس حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی طرح اطاعت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ نمبر 2، وضو میں دھوئے جانے والے جسم کے حصے انسان کے لباس سے باہر ہوتے ہیں جن پر گرد و غبار پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، ان میں سے کون سی مخلوق نقصان پہنچانے والی اور کون سی مخلوق فائدہ مند ہے انسان اس بات کو نہیں جانتا۔ دن میں انسان وضو کے ٹوٹنے پر بار بار وضو کرتا ہے اور اپنے جسم کے باہری اجزاء کو دھوتا ہے تو ان جراثیم سے انسان کو کافی حد تک نجات مل جاتی ہے اور وضو کی وجہ سے بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے فائدہ نمبر 3 ہے کہ انسان کا جسم اعتدال کی حالت میں بہتر نتیجہ دیتا ہے، وہ بہتر ترقی درمیانہ مزاج کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ انسان اگر گرم ماحول میں ہوتا ہے تو اس پر حرارت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا اثر انسان کی عقل پر بھی پڑتا ہے اور انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے۔ اعتدال قائم رکھنے کے لیے گرم موسم میں پانی کی ٹھنڈک انسانی جسم کو تھوڑے تھوڑے وقت سے دینی چاہیے تاکہ مزاج میں اعتدال باقی رہے۔ فائدہ نمبر 4، انسان اور دنیا کی ہر مخلوق پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا اپنی اصل یعنی پانی سے جڑے رہنا اس کی فطرت اور مزاج کو باقی رکھنے کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے۔ دن بھر میں انسان پانی پیتا ہے لیکن اس پانی کا حصہ جسم کے اندرونی حصوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، باہری حصوں تک اس کا پہنچنا بہت کم فیصد میں ہوتا ہے۔ جب انسان اعضاء کو دھو لیتا ہے، اسے بار بار دھوتا ہے تو اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 5، وضو کا روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ دنیوی کام کاج اور خارجی مصروفیت کی وجہ سے منتشر رہتا ہے۔ اسی حالت میں عبادت کرنا خلاف ادب بھی ہے اور عبادت کے مقصد کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے میں رکاوٹ کا سبب بھی ہے۔ اس لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کو فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان عبادت یکسوئی کے ساتھ انسان ادا کر پاتا ہے، اور انسان جتنا خلوص اور سکون کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوتا ہے اور اس کی روحانی ترقی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو اسی پر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وضو کے فضائل اور وضو کے فرائض وغیرہ پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔